مسجد کا محراب مسجد میں شامل ہے یا نہیں؟ جی محراب مسجد میں شامل ہے، کیوں نہیں ہے؟ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جی پڑھ سکتے ہیں. باقی پبلک میں یہی ہے جو آپ نے لکھا ہوا ہے، یہی مشہور ہے. بلکہ جب ہم اعتکاف بیٹھتے تھے نا تو وہاں پہ جو ایک ہمارے امام مسجد نے بغیر تلقین کی تھی کہ آپ نے محراب میں نہیں جانا ورنہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ محراب جو ہے مسجد سے باہر ہوتا ہے. انہیں کہا کہ اگر محراب مسجد سے باہر ہے تو امام کیوں ادھر کھڑا ہوا بیچ میں؟ آپ باہر ہوتے ہیں، سانو اندر امامت پہ کروانا ہے. اچھا اس کا جواب وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ لتاں نے دیکھو باہر ہی ہوتی ہیں اور باقی ٹانگیں باہر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جو پرانے محراب ہے نا اگر آپ دیکھیں نا تو امام جو ہے نا محراب سے باہر کھڑا ہوتا ہے، اس کا جو گھٹنے اور سجدہ کا جو ہے نا وہ اندر جاتی ہے. لیکن آج کل جو بڑی مسجدیں ہیں ان میں تو محراب بھی اتنے بڑے بڑے ہیں. یہ محراب کا کنسیپٹ صرف اس لیے آیا تھا، ایک ٹیکنیکل ایشو تھا کہ ایک صف جو ہے نا زیادہ ہو جائے گی اس کی وجہ سے. مسجد کا ایک خاص باؤنڈری والا ایریا ہے نا، مثلا یہ ایریا ہے مسجد کا، اس میں 10 صفیں آتی ہیں. اگر پہلی صف میں امام کھڑا ہو جائے تو پھر تو رہے گی 9 صفیں. پھر وہ یہ کرتے تھے کہ یار جو دیوار ہے نا اس میں صرف ایک حصے میں امام نہیں کھڑے ہونا نا، تو وہ دیوار جس گھر کے ساتھ میچ کر رہی ہے نا اس کو آپ فضائل سنائیں کہ مسجد کی جگہ وقف کر دو، اور دیکھو ایک مصلی جتنی جگہ چاہیے، جتنے قیامت تک جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی تمہیں ثواب ملے گا. پھر لوگ ظاہر ہے اس سے امپریس ہوتے تھے، وہ کہتے تھے چلو یار محراب آپ ہمارے گھر کے اندر رکھ لو. تو ایک مصلی جتنی جگہ، اب ہمارے اپنے ایک ریلیٹیو ہے ان کے گھر میں بھی مسجد کا محراب ہے، تو وہ محراب اس گھر میں چلا جاتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مسجد کو ایک پوری صف فالتو مل جاتی تھی. یہ ٹیکنیکلی اس لیے ہوتا تھا محراب. دوسری ٹیکنیکل ریزن اس کی یہ تھی کہ محراب کی وجہ سے جن زمانوں میں سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے تو آواز زیادہ دور تک گونج کے پہنچ جاتی تھی، کیونکہ اس سے ریباؤنڈ ہو کے وہ ایک سمجھ لے ایک آلموسٹ اسفیریکل سی ایک شیپ بن جاتی ہے نا جس سے ریباؤنڈ ہو کے، اور یہ گنبد بھی بنے ہوتے ہیں. آپ بادشاہی مسجد میں سپیکر کے بغیر بھی پوری مسجد میں نماز کی امام کی آواز چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ گنبد بنے ہوئے ہیں، ایک گنبد سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور یوں کرتے کرتے وہ ایکو ہو کے پہنچ جاتی ہے. تو یہ پیچھے کئی ایک ریزنز تھی. باقی وہ مسجد کا حصہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ٹوائلٹ بھی مسجد کا حصہ ہے، وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. وضو خانہ بھی مسجد کا حصہ ہے، وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ایون مسجد کی پارکنگ جو ہے وہ بھی مسجد کا حصہ ہے، وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. مسجد کی جو سب سے باہر والی آؤٹر باؤنڈری ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ مسجد کا حصہ ہے، وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ہاں اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے مسجد کا ورڈ بولا جاتا ہے، اور جہاں آپ نماز نہیں پڑھتے جس طرح کہ وضو خانہ ہے، ٹوائلٹ ہے یا گراؤنڈ ہے باہر، تو اسے فنائے مسجد بولا جاتا ہے، یعنی کہ مسجد کے ساتھ ملا ہوا حصہ ہے. الیاس قادری صاحب جو باپا جانی ان کا موقف تھا کہ یہ فنائے مسجد جو ہے مسجد کا حصہ نہیں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی لیے انہوں نے اپنی مساجد کے اندر وہ سارے واش بیسن بنوائے ہوئے تھے. ان کا موقف تھا کہ اگر کوئی شخص وضو خانے پہ بیٹھ کے ٹوتھ پیسٹ کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وضو خانہ مسجد سے باہر ہے، صرف وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، فوراً واپس آئیں گے. ہاں اور بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام اپنی بیوی کو اعتکاف کی حالت میں گھر چھوڑنے گئے تھے، پھر واپس اعتکاف میں آ گئے تھے. تو ضرورت کے تحت آپ گھر بھی جا سکتے ہیں، اور اگر جامعہ مسجد نہیں تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں بھی جا سکتے ہیں. اعتکاف کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے اتنے دنوں میں اللہ کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہونا ہے. اگر آپ مسجد میں بیٹھے اور باہر نہیں نکل رہے اور وہاں آپ نے اسمارٹ فون کے اوپر کام ہی کوئی نہیں ہے بجائے ایک دوسرے کی صرف وہ غیبتیں کرنے کے اور چغلیاں کرنے کے، تو اس اعتکاف کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ آپ صرف بیٹھے ہی ہوئے ہیں. مسجد کے ساتھ ایڈجسٹڈ جگہوں پہ بھی جانے سے پھر بعد میں الیاس قادری صاحب کو کہیں سے فتویٰ مل گیا، فتاوی رضویہ پرنٹ ہوا، تو اس میں احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ تھا. قرآن حدیث انہوں نے نہیں مانا اتنا عرصہ، بخاری مسلم نہیں مانی. اب انہوں نے کہا جی فتاوی رضویہ سے میں مل گیا کہ جی مسجد کی باہر والی باؤنڈری کے اندر جو کچھ ہے وہ فنائے مسجد ہے، وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لہٰذا اب آپ غسل بھی کر سکتے ہیں. پہلے ان کا یہ تھا صرف فرض غسل کر سکتے ہیں، اور لوگ وہ پسینوں میں ذلیل ہوتے رہتے تھے مسجدوں کے اندر جب اے سی نہیں ہوا کرتے تھے. ہم نے تو اس زمانے کے اعتکاف کیے ہوئے. وہ کہتے تھے آپ صرف ٹھنڈک کے لیے جب غسل کرنے جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ آپ پہ غسل فرض نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ روزانہ نہ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مسجد کے اندر ہی ہے نا غسل خانہ.